روا کون ہے، دستگیر کون ہے، فریاد رس کون ہے، بیٹے بیٹیاں دینے والا کون ہے، خالی جولیاں بھرنے والا کون ہے، میری اور تیری دعائیں سننے والا کون ہے۔ آپ کے ہاتھ نیچے ہونے لگ گئے ہیں، اور بتاؤ ساری کائنات کی سننے جاننے والا کون ہے، پردوں کے پیچھے سے دیکھنے والا کون ہے، سننے والا کون ہے، جاننے والا کون ہے؟ اکیلا اللہ ہے۔ ظاہری بات ہے جب یہ ذمہ داری تمہارے کاندھوں پہ آئی ہے تم اس ذمہ داری کو نبھانا شروع کرو گے تو اختلاف تو ہوگا، چور کو چوری سے روکو گے اختلاف تو ہوگا، ظالم کو ظلم سے روکو گے اختلاف تو، مشرک کو شرک سے روکو گے اختلاف تو، بولو بولو بولو، اختلاف تو ہوگا، بدعتی کو بدعت سے روکو گے اختلاف تو ہوگا، یقیناً ہوگا، ضرور ہوگا۔ اس کا بھی حل اللہ نے بتلایا ہے، اور کیا کہا ہے؟ جب اختلاف ہوگا پھر تمہارا بھروسہ، آپ بہت اچھے ہیں، آپ کا علاقہ بہت اچھا ہے، یہاں کی انتظامیہ بھی بہت اچھی ہوگی۔ ہمارے پنجاب میں جسے اپنی مرضی کا سالن نہیں ملتا وہ مسجد میں مولوی پہ چڑھائی کرتا، صحیح ہے کہ نہیں؟ آپ کے علاقے کو نہیں کہہ رہا ہوں، آپ بہت اچھے ہیں، میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں۔ جو گھر میں اپنی مرضی کا سالن نہیں پکوا سکتا، اپنی مرضی کا نہیں کھا سکتا، وہ مسجد میں مولوی کے خلاف بیان ضرور دے سکتا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، لیکن پریشان نہیں ہونا، کیونکہ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، عزت اور ذلت کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ بولو پورے جوش سے بولو، عزت اور ذلت کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس۔ وہ جسے چاہے عزت دیتا ہے، وہ جسے چاہے ذلیل اسی کو کرتا ہے جو اللہ پہ بھروسہ توڑ دیتا ہے، جس کی امید اللہ پہ نہیں بنتی اللہ اسے رسوا کرتا ہے، اور رسوا بھی کرتا ہے ان اسباب کے ذریعے جن اسباب پر وہ اعتماد کرتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جن پر وہ اعتماد کرتا ہے اللہ ان اسباب کے ذریعے اسے رسوا کر دیتا ہے۔ سنو سنو، اللہ کیا کہتا ہے؟ جب یہ کام کرنے لگو گے نا تو حالات خراب ہوں گے، تو تمہاری امیدیں کس پر ہونی چاہیے؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بولو وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، سبحان اللہ۔ پھر تمہارا بھروسہ کس پہ ہونا چاہیے؟ سارے بولو، کس پہ ہو بھروسہ؟ اللہ پر۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، پھر اللہ کارساز کافی ہے، پھر تم اپنی ذمہ داری نبھاتے جانا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں روزیاں وہاں سے دیتا جاؤں گا جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، لیکن صرف اپنی ذمہ داری نبھاتے جانا۔ او میرا پیغمبر، تان و تشنیع بھی ہوں گے، لوگ اترائیں گے بھی،
تکبر بھی کریں گے، غرور بھی کریں گے، مال دکھائیں گے، گاڑیاں دکھائیں گے، بزنس دکھائیں گے، کہیں گے ہمارے پاس یہ کچھ ہے، ہم کامیاب ہیں۔ او جی محمد الرسول اللہ کہتا ہے ایک اللہ ہے عبادت کے لائق، لیکن ہم اللہ کو مانتے ہیں، رازق مانتے ہیں، خالق مانتے ہیں، لیکن ان پیارے بزرگوں کو بھی مانتے ہیں۔ کیوں مانتے ہیں؟ جی ہم ان کو بھی مانتے ہیں، ہم یہ بھی کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، لیکن یہ بھی کہتے ہیں الا شریکا هو لک تملکہ ما ملک، ہم یہ بھی کہتے ہیں اللہ تیرا شریک تو کوئی نہیں، لیکن یہ تیرے اپنے ہیں، تیرے لاڈلے ہیں، تیرے پیارے ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، اس لیے کہ ہم اللہ کو ڈائریکٹلی نہیں سنا سکتے، ہم ان کو سناتے ہیں، یہ ہماری پکاریں اللہ کے دربار میں رکھتے ہیں۔ او میرا پیغمبر اعلان کر قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین۔ اعلان کر میرا اللہ جانتا ہے کون ہے جو ہدایت لے کے آیا، کون ہے جس کی گفتگو میں راہ ہے، کون ہے جس کی دعوت میں ہدایت ہے، کون ہے جس کی دعوت میں راستہ مل جائے گا، جس کے بولوں میں اندھیرے جھٹ جائیں گے، باطل ہٹ جائیں گے، جو بولے اور اس کی دعوت کو ماننے والا اندھیروں سے نکل کر ہدایت کی روشنی میں آ جائے گا۔ اور لوگوں میرا اللہ جانتا ہے کون سچا ہے اور کون گمراہی کے اندر ہے، کون ہے جو ضلالت کے اندر ہے، کون ہے جو گمراہی کے اندر ہے۔ اللہ اللہ۔ اور میرا پیغمبر یہ سارے کام تو نے اس لیے کرنے ہیں کہ میں نے اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے تیرے اوپر مہربانی کی ہے۔ ما کنتا ترجو ان یلقا الیک الکتاب، میرا پیغمبر تجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، تجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میرا پیغمبر، تو جانتا ہی نہیں تھا، تجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، امید ہی کوئی نہیں تھی تجھے اس بات کی، کس بات کی کہ تیرا اللہ تیرے اوپر قرآن نازل کرے گا، تیرا اللہ اس مشن کے لیے تجھے چنے گا، تیرا پروردگار یہ تاج تیرے سر پہ پہنائے گا۔ میرا پیغمبر تجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، کیوں؟ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، زمین و آسمان کے راز جاننے والا کون ہے؟ بولو، زمین و آسمان کے راز جاننے والا کون ہے؟ کون ہے جو زمین و آسمان کے راز جانتا ہے؟ کون ہے جو حالات جانتا ہے؟ اللہ 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 اللہ۔ تجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میرا پیغمبر، تجھے امید ہی نہیں تھی میرا پیغمبر، تو جانتا ہی نہیں تھا میرا پیغمبر کہ ہم یہ قرآن تجھ پہ نازل کریں گے، یہ رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے میرا پیغمبر، یہ فضل ہے، تمام انعامات میں سب سے بڑا انعام ہے، اللہ کے فضل میں سب سے بڑا فضل ہے کہ اس نے تجھے چن لیا ہے۔ اللہ پاک یہ احسان اپنے نبی کو جتلا رہا ہے، کیوں؟ یہ کیوں بتلا رہا ہے اپنے پیغمبر کو؟ اللہ کیوں بتا رہا ہے؟ تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ،
اور توجہ میری طرف کرو یار، دیکھو میں بات کس کی کر رہا ہوں، کس کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے، اس سے اہم کوئی گفتگو ہو سکتی ہے؟ اللہ کہتا ہے میرا پاک پیغمبر تجھے کوئی پتہ نہیں تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ میں ختم نبوت کا تاج تیرے سر پہ سجاؤں گا، میں قرآن کریم کا تجھے وارث بناؤں گا، یہ کتاب تجھ پہ اتاروں گا۔ میرا پیغمبر تجھے بھی پتا، بولو تجھے بھی پتا نہیں تھا، تو یہ کیا تھا؟ یہ میری رحمت ہے، یہ میرا فضل ہے، یہ میرا احسان ہے، یہ اللہ کے انعامات میں سب سے بڑا انعام ہے کہ میں نے یہ تاج تیرے سر پہ رکھا ہے۔ اب اس کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ مطالبہ خداوندی کیا ہے؟ مطالبہ خداوندی یہ ہے کہ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، خبردار میرا پیغمبر، جب تجھے چن لیا ہے اللہ نے، اب تو اپنے اللہ کا ہی ہو کر رہ، اب تو اپنے اللہ کا ہو کر رہ، ان کافروں کا مددگار نہ بننا، ان کا مددگار نہ بنیو۔ خبردار میرا پیغمبر، ان کے لیے رحمت نہ مانگنا، ان کا مددگار نہ بننا، اور اس بات کا بھی دھیان رکھنا کہ یہ کہیں تمہیں احکام الہی پہ عمل کرنے سے روک نہ لے۔ ان کی باتیں، ان کی چاپلوسیاں، یا ان کی دھمکیاں، یا ان کے انداز بدل بدل کر میرا پیغمبر تیرے مشن میں رکاوٹ نہ بننے پائیں، کیونکہ تو داعی ہے اللہ کا، تو داعی ہے میرا پیغمبر، تو داعی ہے، اور داعی کسی کی پرواہ نہیں کیا کرتے۔ آپ سب داعی ہیں، آپ سب داعی ہیں، اور داعی کسی کی پرواہ نہیں کیا کرتے، وہ کسی سے متاثر نہیں ہوا کرتے۔ اپنے آپ کو کبھی بھی حقیر مت سمجھنا۔ میں علماء سے جو نئے بچے ہیں، بڑے شیوخ تو میرے اکابر ہیں جو پیچھے بیٹھے ہیں، میں ان بچوں سے جو میرے بھائی ہیں ان سے یہ ضرور کہوں گا کہ زندگی میں بڑے بڑے موڑ آتے ہیں، کبھی بھی اپنے آپ کو حقیر مت سمجھنا، کبھی بھی اپنے آپ کو حقیر مت سمجھنا۔ یہ دنیا کے کتے تمہیں حقیر منوانے کی کوشش کریں گے، تم سب سے افضل ہو، تم سب سے اعلیٰ ہو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، روئے زمین اساتذہ سے بھری پڑی ہے، قرآن پڑھانے والے سے اعلیٰ کوئی استاد نہیں، قرآن سیکھنے والے سے اعلیٰ کوئی شاگرد نہیں ہو سکتا۔ میرا پیغمبر دھیان کرنا، فلا تکونن ظہیرا للکافرین، خبردار ان کافروں کا مددگار نہ بنیو، اور یہ کہیں تجھے روکنے نہ پائیں اللہ کے احکامات سے۔ آ چکے ہیں احکامات، قرآن نازل ہو رہا ہے، تاج پہنا دیا گیا ہے، اب تیرا اوڑھنا، اب تیرا بچھونا کس کے لیے ہونا چاہیے؟ بولو یار، جب سست ہوتے ہو نا میرا دل ٹوٹ جاتا ہے، ٹھنڈے ہو جاتے ہو، پتہ نہیں کیوں۔ میرا پیغمبر تاج پہنا دیا گیا ہے، قرآن اترنا شروع ہو گیا ہے، میرا پیغمبر تجھے چن لیا گیا ہے، اب تیرا اوڑھنا بچھونا کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے اعلان کر، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ
امت کے لوگوں، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ آپ کا بھی کس کے لیے ہونا چاہیے؟ ہاتھ تو تسی چک دے ہی نہیں، پتہ نہیں تو کی مسئلہ ہے۔ پنجابی نہ پوئے گی نا، پنجابی پوئے گی، او خواہ سمجھو بات۔ خبردار میرا پیغمبر تمہیں روکنے نہ پائے۔ ہاں کیا کرنا ہے تو نے، اور نبی کی اتباع کرتے ہوئے کیا کرنا ہے تم لوگوں نے، کیا کرنا ہے؟ وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، بلانا ہے لوگوں کو کس کی طرف؟ بولو تو صحیح، اور ملیں گی سندیں، بولو تو صحیح یار۔ بلانا ہے لوگوں کو کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، شرک کرنے والوں کا ساتھ نہیں دینا، ان میں شامل نہیں ہونا۔ جیاں جہاں شرک کی بدبو ہو، گندگی ہو، اسے کلمہ حق سے ختم کرنے کی کوشش کرنا ہے، شرک والے کاموں میں ان کا ساتھ نہیں دینا۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے سوا کبھی بھی زندگی میں کبھی بھی موت خاوی ہو جائے پھر بھی، بھوک تمہارے صحنوں میں ناچے پھر بھی، اور تمہاری جانیں چلی جائیں پھر بھی، فصلیں تمہاری تباہ ہو جائیں پھر بھی، زلزلے آ جائیں پھر بھی، اللہ کے سوا کسی اور کو مشکل میں پکارنا نہیں ہے، کسی اور کو اللہ کے سوا پکارنا نہیں ہے۔ جب بھی کوئی تکلیف آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی آزمائش آئے، پکارنا ہے تو کس کو؟ بولو بھائی بولو، آخری بات ہے، پکارنا ہے تو کس کو؟ سارے بولو، پکارنا ہے تو کس کو؟ ہر پریشانی میں، ہر تکلیف میں، ہر مصیبت میں، ہر دکھ میں، ہر سکھ میں ہم پکاریں گے تو کس کو؟ ایک اللہ کو۔ اللہ کے سوا نہ کسی سے مانگیں گے، اللہ کے سوا نہ کسی کو پکاریں گے۔ دکھ بدل بدل کے آتے ہیں، جس طرح ایوب علی نبینا علیہ السلام پہ شیطان تو اٹیک نہیں کر سکتا تھا، اس نے اس کی بیوی پہ اٹیک کیا۔ جب کیا تو حضرت صاحب نے اللہ سے دعا کی، مولا اب مجھے دکھ آ گیا ہے، اب دکھ آ گیا، میں نے اپنی ذاتی دکھ کا شکوہ بھی تجھ سے نہیں کیا، لیکن اب میری بیوی کے ایمان پہ حملہ کیا شیطان نے، لیکن اب بھی میں مدد مانگتا ہوں تو کس سے؟ تجھ سے مانگتا ہوں، تو میری مدد کر، اگر تو رحم نہ کرے تو آج کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔